ایک روایت آتی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الرسل، اے پیغمبر، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر طے کر کر آیا ہو، اس کے بال پریشان اور خاک آلود ہوں، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، یعنی وہ دعا مانگ رہا ہے، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کھانے والوں کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ محنت تو حرام کمانے والا بھی کرتا ہے اور محنت حلال کمانے والا بھی کرتا ہے۔ تو راستہ جو ہے وہ انسان چنتا ہے کہ مجھے کس راستے سے کمانا ہے۔ جو نصیب میں رزق لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ اس رزق کو حلال راستے سے کمانا ہے یہ بھی انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا حرام راستے سے کمانا ہے یہ بھی انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حرام کمائی سے جو بھی خرچ بھی انسان کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس بات کو آپ اس اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس حرام کمائی سے جو گھر میں کھانا پینا آتا ہے نا، اس سے صحت نہیں ملتی، کئی بیماریاں آنے لگتی ہیں، کئی پریشانیاں آنے لگتی ہیں، یعنی اس مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ اگر وہ حلال اور طیب چیز کھاتا ہے تو اس پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، اگر وہ خبیث اور ناپاک چیز کھاتا ہے تو اس کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ پھر جب آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ اثرات اس وقت آپ محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ نے حلال اور طیب کھایا ہوا ہے تو آپ کا دل عبادتوں میں لگے گا، اور اگر آپ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں تو اس کا اثر بھی عبادتوں پر آتا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گوشت حرام سے پروان چڑھا اس کے لیے جہنم ہی لائق تر ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ آج لوگوں کا اس بات سے فوکس اس لیے ہٹ گیا کہ وہ کثرت کی چاہ میں چلے گئے، اسی لیے حرام بھی آ رہا ہے تو آنے دیتے ہیں گھر میں، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ حرام صرف ہم خود نہیں کھا رہے ہوتے، ہمارے بچے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر حرام سے وہ جسم پروان چڑھے گا تو جنت میں نہیں جا سکے گا، نہ ہم جا سکیں گے نہ ہماری اولاد جا سکیں گی۔ حلال رزق کی دعا بھی ملتی ہے جو کہ سنت سے ثابت ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ تو دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے اور ساتھ کوشش بھی کرنی ہے، اور خواتین کا اس میں بڑا کردار ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے مردوں کو اس بات پر ریلیکس کر دیں گے کہ آپ حلال کمائیے، بے شک تھوڑا ہو، ہم اس میں انشاءاللہ آپ کا سپورٹ کریں گی اور ایک کفایت شعار بیوی بنیں گی، تو ضرور ہمارے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں گے، اور وہ جو بھی کما کر لائیں گے وہ انشاءاللہ جائز اور حلال طریقے سے کما کر لیں گے۔ یاد رکھیے گا، حلال کمانا آسان نہیں۔ حلال آتا بہت تھوڑا تھوڑا ہے لیکن اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حرام آتا بہت تیزی سے ہے لیکن اس میں بے برکتی ہوتی ہے، وہ جتنی سپیڈ سے آتا ہے نا اتنی سپیڈ سے چلا بھی جاتا ہے۔ تو جتنا جتنا اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھیں گے اتنا اتنا ہمارے حلال میں ہم برکت محسوس کریں گے۔ جتنی اپنی خواہشات کو بڑھائیں گے، آپ کو پتہ ہے نا، پھر جب خواہشات بڑھتی ہیں تو پھر ہمارے گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کے اوپر ایک ڈپریشن آتا ہے اپنی فیملی کی خواہشات کو پورے کرنے کا، پھر وہ بہت سے دوسرے طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ پیسہ لے کر آئیں، بس پھر اس بات کا وہ خیال نہیں کرتے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے۔